پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، عشاء کی نماز کے بعد میں اللہ رب العزت کے اس مقدس نام کو نمک کے اوپر پڑھنے سے زندگی کی ہر پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کاروبار سے بے برکتی، تنگ دستی، دکان سے بے برکتی، نظر بد، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر سے غریبی ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں اگر جادو کیا ہوا ہوگا یا بندشیں لگی ہوئی ہوں گی تو ہر طرح کی بندش، جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہوں گی تو کاروبار کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ رشتوں میں بندشیں لگی ہوئی ہوں گی تو رشتوں کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اتنا زیادہ پاورفل اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو اپنے کاروبار کی برکت کے لیے کریں گے، کاروبار سے بے برکتی کو، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کریں گے، تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ کریں گے، اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے چمتکار دیکھیں گے کہ ہر طرح کی بندش، جادو ختم ہو جائے گا، ہر طرح کی غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ اگر کوئی بھی ہمارے بھائی یا بہن اپنی دکان میں اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دکان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، ان کی دکان سے تنگ دستی کو، غربت کو، نظر بد کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ حضرات کو کہیں کام نہیں مل رہا ہے، آپ حضرات کام کی تلاش میں ہیں لیکن آپ کو کہیں کام نہیں مل پا رہا ہے، بے روزگار ہیں، اللہ رب العزت آپ کو روزگار عطا فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے رشتوں میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، اگر آپ حضرات اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے بہترین اور مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے، لیکن آتے بھی ہیں لوگ تو بعد میں جا کے منع کر دیتے ہیں، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیں۔ اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے غیب سے بہترین اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ حضرات کہیں شادی کرنے کے لیے خواہش مند ہوں گے اور وہاں سے آپ کے گھر والے یا پھر ادھر کے لوگ نہیں مانتے ہوں گے، تو آپ حضرات اس وظیفے کو کریں۔ اس کے بعد میں خود اس وظیفے کی کرامت دیکھیں گے کہ آپ کی شادی کے لیے ہر کوئی مان جائے گا، ہر روٹھا ہوا انسان مان جائے گا، آپ کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ حضرات اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا کوئی ایسا کام ہو جس کو آپ حضرات شروع کرتے ہیں لیکن وہ چلتا نہیں ہے، آپ جس بھی کام میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام آپ کا نہیں بنتا ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کی دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا آپ کے بچوں کو کوئی بیمار کرنے کے لیے تعویذ گھنٹے کراتا ہے، آپ حضرات جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد میں کریں گے، جس دن چاہیں اس دن کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ حضرات کے گھر والے سب لیٹ جائیں، انتظار کریں کہ جب سب سو جائیں، اس کے بعد میں آپ حضرات اپنے وظیفے کو شروع کریں۔ پہلے اچھی طریقے سے وضو کر لیں، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ حضرات ایک پیالی میں، ایک کولی میں اپنے ساتھ میں نمک لے کے بیٹھ جائیں، جتنی بڑی پیالی لیں اس میں نمک کو بھر لیں۔ اس کے بعد میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے، جہاں کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ آ سکے، کیونکہ آپ حضرات جب وظیفے کو شروع کر دیں گے تو آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ آپ حضرات اپنے وظیفے کو شروع کر دیں اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ حضرات نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سچے دل سے، عقیدت و محبت کے ساتھ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو آپ کے یاد ہو۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی بہت ہی زیادہ مجرب اور ببرکت درود پاک ہے۔ اب آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے درود ابراہیمی کون سی درود ہے، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ حضرات کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو، آپ حضرات 11 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ حضرات اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ مقدس اور بابرکت نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ 41 مرتبہ ورد کرنے کے بعد میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کا ایک اور مقدس اور بابرکت نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو بھی 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یا غنیو کو 41 مرتبہ ورد کرنے کے بعد میں آپ حضرات نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے اپنے اوپر دم کر دینا ہے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات نے اس نمک کو اٹھانا ہے اور اس پہ پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ پھر نمک کو سائڈ سے رکھ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے، یقین و کامل کے ساتھ میں دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے تیرے پاک نام کا وظیفہ کیا ہے، یا اللہ ہمارے وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں اپنے وظیفے میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے
حبیب کے صدقے میں ہماری ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا ہو، آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ نے کاروبار کی ترقی کے لیے کیا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار سے بے برکتی کو، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، دکان سے بے برکتی کو، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، رشتوں سے نظر بد بندش کو ختم کرنے کے لیے، گھر سے جادو بندش کو ختم کرنے کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات کو یہ وظیفہ 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑا سا بڑا کام آپ کا بن جائے گا۔ آپ حضرات نے اب اس نمک کو اٹھانا ہے اور اپنے گھر میں لے جا کے ایک اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ جس دن آپ حضرات نے اس وظیفے کو کیا ہے اور 7 دن لگاتار اسی نمک پہ اس وظیفے کو کرنا ہے، جب 7 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ حضرات نے اس نمک کو صدقہ کر دینا ہے، کسی غریب مسکین کو دے دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات نے، اگر کوئی مسکین ضرورت مند نہ ملے تو آپ نے اس نمک کا کچھ بنا لینا ہے، پکا لینا ہے، اس کے بعد میں بچوں کو بانٹ دینا ہے، کھلا دینا ہے۔ آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وظیفے کا چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کے 7 دن مکمل نہیں ہو پائیں گے، بڑی سی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آج تک جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ آپ حضرات بھی اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو 7 دن کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد میں خود اس وظیفے کے چمتکار دیکھ لیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔